اردو ہسٹری میں خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی 5ویں قسط۔ رملہ میں صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے بعد فرنگیوں کے حوصلے بڑھ چکے تھے اور نصرانیوں کے 3 بڑے حاکم مسلمانوں سے گزشتہ شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے سرگرم تھے۔ پہلا دشمن کرک کا حاکم ریجینالڈ تھا، جو نصرانیوں کے متعصب گروہ ہاسپٹلر کا سردار تھا۔ دوسرا دشمن طرابلس کا حاکم ریمنڈ تھا۔ ان دونوں کو نور الدین زنگی نے گرفتار کیا تھا، لیکن نور الدین کی وفات کے بعد ان دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ تیسرا دشمن القدس کا نیا حاکم بالڈون تھا، جو الملک کے مرنے کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ اس دوران حلب میں الملک الصالح اور گمشتگین کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور ملک الصالح نے گمشتگین کو قتل کروا دیا۔ اس سیاسی بحران کا فائدہ اٹھا کر فرنگیوں نے حرم کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے ملک الصالح بھی اپنا لشکر لے کر فرنگیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 4 ماہ کے محاصرے کے بعد الملک الصالح نے فرنگیوں کو ایک خطیر رقم دے کر اور صلاح الدین ایوبی کی آمد کی دھمکی دے کر فرنگیوں کو واپس بھیج دیا اور قلعہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ دھمکی ایک حقیقت تھی۔ صلاح الدین ایوبی اپنے بھائی ملک العادل کو نائب بنا کر اپریل 1178 کو دمشق پہنچ گئے اور دریائے آسی کی وادی میں خیمہ زن ہو کر فرنگیوں کی سرکوبی کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر بالڈون نے دمشق جانے والی شاہراہ پر بیت الحزن کے مقام پر نئے قلعے کی تعمیر شروع کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی قلعے کی تعمیر مکمل ہو اس پر حملہ کر کے بے نام و نشان کر دیں۔ جب قلعہ تعمیر ہو گیا تو شاہ یروشلم بالڈون نے بہت بڑی فوج لے کر دمشق کی طرف پیش قدمی کی تیاری شروع کر دی۔ جس وقت صلاح الدین کو اس تیاری کی اطلاع ملی، اس کے پاس فوج کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ سلطان نے بالڈون کے لشکر کی صورتحال جاننے کے لیے اپنے بھتیجے فروخ شاہ کو تیز رفتار دستے کے ساتھ بھیجا، جن کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی۔ فروخ شاہ دشمن کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کی سرحد کے اندر گھس گیا، لیکن دشمن کی نظروں سے بچ نہ سکا۔ اب اس کے پاس وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ بچ نکلنا ناممکن تھا۔ فروخ شاہ نے اپنے سپاہیوں کو جنگی حکمت عملی سمجھائی، جو صرف ایک نقطے پر مشتمل تھی کہ دشمن کی قیادت پر طوفانی حملہ کر کے اسے ٹھکانے لگاتے ہوئے خود جام شہادت کی منزل پا لینا۔ اب میدان جنگ سج چکا تھا۔ فروخ شاہ کے چند بہترین تیر اندازوں نے صف باندھ کر دشمن پر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ کچھ تیر اندازوں نے بالڈون کو نشانہ بنایا، جسے بچانے کے لیے عیسائی نائٹ ہنفری آگے بڑھا، لیکن تیروں کی زد میں آ کر وہیں گر پڑا۔ ہنفری کے گرتے ہی بالڈون اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس دوران اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور پھر مسلمانوں نے ان پر شمشیر زنی کے جوہر دکھائے اور جو تلواروں سے بچ نکلے انہیں تیر اندازوں نے نہ بخشا۔ جنگ کے اختتام پر فرنگیوں کی لاشیں دور دور تک بکھری پڑی تھیں۔ اس جنگ میں بالڈون سمیت کئی نواب بری طرح زخمی ہوئے۔ چند 100 سپاہیوں کے ساتھ شاہ یروشلم کی فوج کو شکست دینا ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ ادھر سلطان نے شام اور عراق میں شدید قحط کے بعد فوج کا بہت بڑا حصہ مصر روانہ کر دیا اور خود بانیاس کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ علاقہ فرنگیوں کی سرحد پر تھا، جہاں انہوں نے ایک بار پھر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور سلطانی لشکر کے لیے قحط کی وجہ سے یہاں قیام مشکل ہو چکا تھا۔ بالآخر فروخ شاہ کے مشورے پر سلطان نے اسی کی قیادت میں فوج کا اکثر حصہ دشمن کے علاقے میں خوراک لوٹنے بھیج دیا۔ فروخ شاہ نے فرنگیوں کی سرحد میں گھس کر ان کی نقل و حرکت کی اطلاع صلاح الدین کو بھجوا دی اور خود لوٹ مار کے بعد واپس لوٹتے ہوئے فرنگیوں کے چنگل میں پھنس گیا۔ فروخ شاہ کے پاس 30 سے 40 سپاہی تھے، جبکہ فرنگیوں کی تعداد 600 کے قریب تھی۔ فروخ شاہ فرنگیوں سے لڑائی کی تیاری کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے چھاپا مار دستے ہر طرف سے سمٹ کر فروخ شاہ کے ساتھ جا ملے۔ دوسری طرف بالٹون کی سربراہی میں 10,000 فرنگیوں کا لشکر تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود ثابت قدمی سے لڑنے لگے۔ جنگ پوری شدت سے جاری تھی
کہ صلاح الدین ایوبی اپنے جانبازوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ اب مجاہدین کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے دشمن کو عبرتناک شکست دی، جس میں تقریباً 70 کے قریب بڑے بڑے عیسائی نواب اور حاکم گرفتار ہوئے۔ اس فتح کے بعد سلطان صلاح الدین کی پوری توجہ حصن الاحزان قلعے پر تھی۔ صلاح الدین نے پہلے 1,00,000 دینار کے بدلے فرنگیوں کو قلعہ خود منہدم کرنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے رقم بڑھانے کا مطالبہ کیا، جس پر صلاح الدین کے ساتھی تقی الدین نے حملے کا مشورہ دیا، جس کے بعد صلاح الدین نے ایک مضبوط لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منجنیقوں کے ذریعے پتھر برسانا شروع کر دیے، لیکن قلعے کی دیوار لوہے کی طرح مضبوط تھی، جسے منجنیقوں سے گرانا شاید ناممکن تھا۔ اب دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سرنگ کھود کر اس میں بارود بھر دیا جائے اور اس طرح دیواروں کو گرایا جائے۔ سرنگیں کھودی گئیں اور ان میں ایندھن بھر کر آگ لگا دی گئی۔ رات بھر آگ بھڑکتی رہی۔ دوسرے دن دوپہر کو دیوار بیٹھنے لگی۔ نصرانیوں نے فصیل کی دوسری جانب بھی آگ لگا دی تاکہ فصیل گرنے کے بعد بھی مسلمان اندر داخل نہ ہو سکیں، لیکن ہوا کے جھونکوں نے آگ کا رخ نصرانیوں کی طرف کر دیا اور ان کے مکانات جلنے لگے۔ دیوار کے گرتے ہی مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور کئی نصرانیوں کو جہنم واصل کیا اور تقریباً 700 سے زائد فرنگی قیدی بنا دیے گئے۔ اس کے بعد قلعے کو مکمل طور پر گرا دیا گیا۔ اس فتح کے بعد صلاح الدین مصر واپس لوٹ آئے۔ مصر واپس لوٹنے کے کچھ ہی عرصہ بعد حلب کا حاکم الملک صالح وفات پا گیا۔ اب عز الدین حلب کا نیا حاکم تھا، جس نے چند ماہ بعد حلب اپنے بھائی عماد الدین کے حوالے کر دیا اور خود موصل روانہ ہو گیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان صلاح الدین نے مصر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا اور شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ اب دمشق ایوبیوں کا پایہ تخت تھا اور سلطان ایوبی کے لیے موصل پر قبضہ کرنا ناگزیر تھا، کیونکہ 2 سال قبل ہونے والا معاہدہ ختم ہونے والا تھا اور انہوں نے صلاح الدین کے خلاف سازشیں بھی شروع کر دی تھیں۔ سلطان نے سب سے پہلے دریائے فرات کے پار البیرا کے قلعہ کا رخ کیا، جہاں بغیر لڑائی کے امراء نے اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد سروج، روحا، رقہ اور الجزیرہ میں فتوحات کے بعد موصل کا محاصرہ کر لیا۔ روحا کے محاصرے سے پہلے سلطان کا بھتیجا فروخ شاہ دمشق میں وفات پا چکا تھا، جس سے نصرانیوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور انہوں نے موصل کے محاصرے کے دوران دمشق کے نوائی دیہاتوں میں لوٹ مار شروع کر دی، جس میں موصل کے امراء کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ سلطان ایوبی کے نزدیک موصل کی فتح زیادہ اہم تھی۔ سلطان نے اپنے لشکر کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا۔ جھڑپوں کا آغاز ہوا تو دونوں جانب سے تیر اندازوں نے اپنے کمالات دکھائے۔ اس دوران سنجار کی فوج نے ایوبی فوج پر چھاپہ مار حملے شروع کر دیے، جنہیں تقی الدین عمر نے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ اس دوران خلیفہ بغداد ناصر الدین نے مجاہد الدین قائماز کی درخواست پر شیخ الشیوخ صدر الدین کو فریقین کے درمیان صلح کے لیے روانہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شیخ کے کہنے پر موصل کا محاصرہ اٹھا لیا۔ اب سلطان نے سنجار کا رخ کیا اور 5 دن کی لڑائی کے بعد فتح حاصل کر لی۔ دوسری جانب ریجی نارڈ نے بحری بیڑے کے ساتھ پہلے ایلا کا محاصرہ کیا اور پھر ایزاب کی بندرگاہ کو لوٹا۔ جب اسے پشت سے حملے کا خطرہ نہ رہا تو حجاز مقدس کا رخ کیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں صلاح الدین ایوبی کے مزید کارناموں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔